السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے، گزشتہ کل اور بدھ کے دروس کے آخر میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ آج جمعے کا جو درس ہے وہ ہمارے بہت ہی معزز مہمان، بزرگ شخصیت فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حافظ اللہ تعالی وہ ارشاد فرمائیں گے۔ شیخ صاحب وقت پر تشریف لے آ چکے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شیخ محترم کا جو موضوع ہے، جو گزشتہ مہینے شیخ محترم نے جو بیان کیا تھا، علم اور علماء کی فضیلت، اسی موضوع کا آگے استمرار ہے، اسی کو آگے جو ہے چلاتے ہوئے علماء کے حقوق، یہ دوسرا حصہ ہے جو بقیہ اس موضوع کے حوالے سے علماء کے حقوق، یہ آج کا ہمارا فضیلت الشیخ کا موضوع ہے۔ تو میں شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ساتھیوں سے جو ہے وہ گفتگو فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، پچھلی مجلس میں علم اور علماء کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ بات ہو رہی تھی۔ بات کہاں تک پہنچی تھی وہ اب میرے ذہن سے بھی صحیح طور پر نکل گئی ہے، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ علماء کی اہمیت، علم کی فضیلت اور علماء کی ضرورت کیا ہے، اس کا بیان ہو چکا تھا۔ آج جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے ہمارے اور آپ کے اوپر حقوق کیا ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، لہذا ان حقوق کا جاننا یہ بھی بڑا اہم کام ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ علماء کون ہیں، کن کے اوپر عالم ہونے کا حکم لگے گا، یہ بات ہم نے پچھلی مجلس کے اندر واضح کر دی تھی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اور سنت کا علم رکھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر دنیا داری، ریا، نمود، اس قسم کی صفات نہیں پائی جاتی۔ ان باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یا دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہید اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ شہادت دے رہا ہے، کس بات کی؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عظیم شہادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اسی نے پیدا کیا ہے، سارے عالم کا انتظام وہی چلاتا ہے، اس دنیا کا خالق بھی وہی ہے، اس دنیا کا رازق بھی وہی ہے، اس دنیا کے اندر ہر قسم کے تصرف کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ لہذا جن لوگوں پر اسے تصرف حاصل ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے، ان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ظاہر بات ہے انسانوں کے مقابل میں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے بہت سے امور کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کام پر لگایا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، ایک سلسلہ رکھا ہے کہ مثال کے طور پر یہ پہاڑ ہیں، ان کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ سمندر ہے، ان کے نظام کو چلانے اور دیکھنے کے لیے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ خود ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے اور متعدد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے تاکہ ہمارے اعمال کی نگرانی کریں، ہماری حفاظت کریں، ہماری توجہ صحیح طرف سیدھی راستے کی طرف وہ مبذول کریں۔ یہ متعدد ان کے کام اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات ہے، لہذا ان کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں کیا ہے؟ معتبر ہوگی۔ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور کون گواہی دیتے ہیں؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ کئی اعتبار سے اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ انسان جب اپنے کسی کام کے اوپر کسی کو گواہ بناتا ہے تو گویا اس کی ایک اہمیت اور ایک مقام اس کے نزدیک رہا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کسی کو سڑک سے پکڑ لیا اور اس کو لا کر کے اپنی کسی بات پر گواہ بنا دیا۔ گواہ اسی کو بناتا ہے جو اہمیت رکھتا ہے، جو مقام رکھتا ہے۔ تو گویا اہل علم کا ایک مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اسی لیے تو فرشتوں کے علاوہ مخلوقات میں سے کس کو؟ صرف اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت، جو سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر ہے، اس کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، گویا اللہ کی گواہی سے بہتر کسی اور کی گواہی نہیں ہے، فرشتوں کی گواہی سے بہتر کسی اور گواہی نہیں۔ ان کی گواہی معتبر بھی ہے۔ جب ان کی گواہی معتبر ہے اور ان کے ساتھ علماء کی گواہی کا ذکر کر رہا ہے تو گویا علماء کی گواہی کا اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ جس بات پر علماء گواہی دے دے وہ گواہی اللہ کے نزدیک معتبر اور مقبول ہوا کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر علماء کو حجت قرار دیا ہے، علماء کو حجت قرار دیا ہے کہ علماء جس بات کے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اس کو تمہیں ماننا اور قبول کرنا ہے۔ اگر تم نے قبول نہ کیا اور مانا نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے کئی اعتبار سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علماء کا ایک اونچا مقام ہے۔ ایک اور آیت جو عام طور پر مقررین حضرات اپنی تقریر کے اندر پیش کرتے ہیں، بلکہ ائمہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، سورہ مجادلہ کی وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا۔ اے ایمان والو، اگر تم سے کہا جائے کہیں پر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے رسول کی طرف سے کہا جاتا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ تو تمہیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور اگر تمہیں کہا جاتا ہے کہ ذرا یہاں جگہ کر دو، کوئی اور آدمی آ رہا ہے اسے بیٹھنے کے لیے تو تمہیں جگہ دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے قریب ہو کر کے بیٹھنا یہ کوئی بڑی فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ اصل فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اصل فضیلت، اصل اہمیت،
اصل بزرگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان اور علم سے نواز دے. جس کو اللہ تعالیٰ ایمان سے نواز دے اور علم سے نواز دے گویا اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو قرآن اور حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے بڑے اونچے مقام اور بڑا اونچا درجہ ان کا رکھا ہے. یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے. علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، بلکہ اس امت کے علماء کا اللہ نے وہ مقام رکھا ہے جو بنو اسرائیل کے انبیاء کا رہا ہے. اس لیے کہ بنو اسرائیل کا ایک نبی جب اس کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا تھا، دوسرے کا انتقال ہوا تیسرے. اسی لیے آپ دیکھیں بنو اسرائیل میں باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے اور پوتا بھی نبی ہے اور پرپوتا بھی نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون نبی تھے. حضرت موسیٰ کے فوراً بعد ان کا شاگرد یوشع بن نون بنو اسرائیل کا نبی بنتا ہے. تو بنو اسرائیل کے اندر انبیاء کا اس طریقے سے سلسلہ رہا ہے، لیکن امت محمدیہ کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب وہ مقام اور وہ حیثیت اور وہ کام جو بنو اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، اس امت کے علماء کی ذمہ داری وہ کام کرنے کی ہے. اس امت کے علماء کی ذمہ وہ کام لگایا گیا ہے. ظاہر بات ہے چونکہ انبیاء تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، لہذا انبیاء کے وارثین علماء بھی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوں گے. یہ ان کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی اہمیت ہے. تو میں ابھی علماء کی فضیلت اور اہمیت اس درس میں نہیں، اس لیے کہ پچھلی مجلس میں کچھ گزر چکا ہے. میں آج آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو علماء کے حقوق سے متعلق ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میرے کوئی بھائی میرے اس درس سے، آج کے درس سے کوئی نتیجہ اس وقت تک اخذ نہ کریں جب تک کہ پورا پچھلا درس بھی نہ سن لیں. اس لیے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے منسلک اور متعلق ہیں. کوئی کہے کہ ہاں بھائی دیکھو علماء جو ہے عالم کا یہ حقوق بیان کر رہے ہیں اور فلاں شخص دیکھو عالم بنا گھومتا ہے اور اس کے یہ کارنامے ہیں. تو یہ نہ دیکھے، ہم نے پچھلے درس میں علماء کی صفات اور علماء کے کام دونوں بیان کیے ہیں. یہاں پر ہم نے علماء کی اہمیت اور علماء کی ضرورت ہم نے رکھی تھی، وہیں پر ہم نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ علماء کے صفات کیا ہیں اور علماء کا کام کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے رکھی تھی کہ علماء کس صفات سے پہچانے جائیں گے اور علماء کی اپنی ذمہ داری کیا ہے پبلک کے تئیں اور لوگوں کے تئیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. تو جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہوگا، اسی کے اوپر اسی کے یہ حقوق ہیں جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہوں گے، جن کا ادا کرنا ہمارے اور آپ پر ضروری ہوگا. پہلی چیز ساتھیو علماء کا جو سب سے اہم حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ان سے ہمارا علاقہ ولا ہو، ہمارا تعلق ولا کا ہو اور ان سے ہم محبت کریں. یہ سب سے پہلا حق علماء کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان سے محبت کی جائے. اللہ پر ایمان ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کریں گے. اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان سے محبت نہیں کریں گے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے ساتھیو، اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا جو دیدار کرایا گیا، تو ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم باتیں بتائی گئی تھی، ان میں آپ کو ایک دعا بھی سکھلائی گئی تھی. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اس دعا کا اہتمام کریں. معنی کے لحاظ سے بڑی پیاری دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اذا صلیت فقل، جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا بھی کیا کریں. اذا صلیت
فقل، جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا بھی کیا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فاقبضنی الیک غیر مفتون، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے آپ کی محبت کی توفیق کا سوال چاہتا ہوں، اور ہر اس شخص سے محبت کی توفیق کا سوال چاہتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اس ہر عمل سے محبت، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو عمل ہمیں آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہمارے آپ کے ایمان کا ایک جز، ہمارے آپ کے ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص، ہر وہ جگہ، ہر وہ عمل، ذرا غور کریں گے، ہر وہ شخص، ہر وہ جگہ، ہر وہ عمل اور ہر وہ زمانہ، یہ چاروں چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارا اور آپ کا بھی فرض ہوگا۔ ہر وہ شخص، ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام اور ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرنا ہمارا اور آپ کا بھی عمل اور ہمارا آپ کا فرض ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام ان سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہمارے اور آپ کے اوپر بھی کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت کرنی واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے محبت کرتے ہیں، لہذا علماء سے محبت کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب رفع الملام عن ائمۃ الاعلام کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے موالات کے بعد مسلمانوں میں مومنین سے موالات رکھنا واجب ہے۔ مومنین یعنی مسلمانوں سے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے، خصوصاً علماء سے جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے مانند قرار دیا ہے کہ بحر و بر کی تاریکی میں ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ ہدایت یافتہ اور سمجھدار تھے۔ اسی لیے ساتھیو، آپ اگر پرانے علماء نے جو کتابیں عقیدے کے اوپر لکھی ہیں، مثال کے طور پر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر، اسی طریقے سے امام اللالکائی رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول و اعتقاد اہل السنہ والجماعہ کا آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر آپ پائیں گے کہ یہ لوگ صراحت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ علماء سے محبت اور ان کی اتباع صحیح العقیدہ ہونے کی علامت ہے۔ علماء سے محبت کرنا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، یہ علماء کے نزدیک، ائمہ حدیث کے نزدیک بندے کے بھی بندے کے صحیح ہونا عقیدہ، صحیح العقیدہ ہونے کی علامت ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد میں حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، اوثق عر الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، اوثق عر الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، یعنی جس کو پکڑ کر کے انسان صحیح راستے پر اور ایمان کے اوپر گامزن رکھ سکتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھنا ہے تو بغض اور نفرت کرے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو اسے کیا کرنا ہوگا؟ من احب للہ، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کیا کسی سے، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کی، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کو کچھ دیا تو دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے کچھ روکا تو روک لیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور ظاہر بات ہے، اہل علم سے ایمان رکھنا، علماء سے ایمان رکھنا، یہ ایمان کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ساتھیوں، یہاں ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے، جس میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں،
وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جماعت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر ہماری جماعت کا عالم ہے تب تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہماری جماعت کا عالم نہیں تو ہم اس سے محبت نہیں کرتے، اس کے بارے میں بدظنی کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں حنفی حضرات ہیں تو امام شافعی کی محبت ان کے دل میں کہنے کے لیے چاہے جو ہو، لیکن حقیقت میں آپ ان کے اندر نہیں پائیں گے، بلکہ امام شافعی کی تنقیص اور ان کی غلطیاں نکالنے کے در پہ رہا کرتے ہیں، چاہے جائے کہ متاخرین علماء ہو۔ اسی طریقے سے شافعی حضرات ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بدظنی کے شکار ہوں گے۔ اسی لیے بڑی بہترین بات کہی ہے امام ابو شامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعمل فی الرد الی الامر الاول، جو اجتہاد اور تقلید کے اوپر لکھی اور تقلید کی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں، اس کے اندر لکھا کرتے ہیں تقلید کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان علماء اسلام کے بارے میں بدظن ہو جایا کرتا ہے، علماء اسلام کے بارے میں بدظنی کا شکار ہوا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ محبت جو علماء سے ہم کہہ رہے ہیں وہ کسی جماعت یا فرقہ کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، کسی علاقہ یا کسی ملک کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ یہ ہندوستانی ہیں۔ ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پاکستانی ہیں۔ ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے۔ ہم اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سعودی ہیں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت گویا اللہ کے لیے نہیں ہے، عالم کے لیے نہیں ہے، اپنی جماعت، اپنے علاقہ، اپنے صوبہ اور اپنے خواہش کے طور پر یہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ محبت نہیں ہے۔ اور یہ وہ محبت ہے جو یہودیوں کا شیوا رہا ہے۔ برا نہ مانیں گے، ہمارے کسی بھائی کو یہ بری بات نہ لگے، یہ محبت یعنی اپنی جماعت، اپنے خاندان، اپنے گروپ کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا۔ آخر یہودی اللہ کے رسول سے بغض کیوں رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول سے نفرت کیوں رکھتے تھے؟ جبکہ وہ یہ پہچانتے تھے اسی طریقے سے اللہ کے نبی ہے جیسے اپنے بیٹے کو مانتے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، جیسا قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت کیوں رکھتے تھے؟ آپ کے خلاف ریشے دوانیوں میں کیوں مشغول رہا کرتے تھے؟ آپ کو زہر دینے کے در پہ کیوں ہو گئے؟ آپ کے اوپر سے پتھر گرا دینے، آپ کو ہلاک کر دینے کی سازشیں کیوں کی؟ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہیں۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ ہے جو ایک لمبا واقعہ ہے ساتھیو، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ قصہ مختصر یہ کہ جب وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ظاہر ہو گئی کہ ہاں حقیقی نبی ہے، تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، یہ ذرا دیکھیں کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہتان تراز ہے، تہمتیں لگاتی ہے۔ اگر ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ اپنی رائے بدل دیں گے، البتہ میرے اسلام کے اعلان کرنے سے پہلے ذرا ان کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جا کر کہیں بغل چھپ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا ایو رجل فیکم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام تمہارے بارے میں، تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگے؟ وہ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، اخبرونا وابن اخبرنا، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل کا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم میری بات مانو گے، میرے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، وہ کبھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام اندر سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ان کا سننا تھا کہ یہودی فوراً کہتے ہیں شرنا وابن شرنا، ہمارا
ہم میں سب سے برا انسان ہے اور سب سے برے انسان کا بیٹا ہے کہ دیکھیے تھوڑی ہی دیر میں جب معلوم ہوا اور ہمارے گروپ کے اندر نہیں رہ گیا تو اس کے بارے میں بدزنی کے شکار اس پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ تو اسی طریقے سے ساتھیوں، جماعت کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کسی عالم کے سے محبت رکھنا اور تعلق رکھنا اور دوسرے عالم سے تعلق توڑنا اور اس کے بارے میں کسی بھی قسم بدزنی کا شکار ہونا، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے تو فعلاً ہر وہ انسان چاہے جس جماعت کا رہنے والا ہے، جماعت اہل حدیث کا ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ ہاں فعلاً یہ ساحل بے علم ہے اور اپنی نیت کے لحاظ سے یہ درست ہے، یہ بدنیت نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم ہو جائے اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، چاہے وہ ایران کا رہنے والا ہے یا توران کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے یا امریکہ کا رہنے والا ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا کہیں کا رہنے والا ہے، تو یہ محبت علاقائی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ساتھیوں، دوسری چیز جو علماء کا ہمارے اوپر حق ہے وہ احترام اور تقدیر ہے، ان کی عزت کی جائے، وہ جس مقام کے ہیں انہیں اس مقام میں رکھا جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا جو انہیں علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو ان کو علم سے نوازا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کا احترام کریں۔ احترام کس بارے میں ساتھیوں؟ اگر ہم ان کا استقبال کریں تو اس میں احترام پایا جائے۔ ایک ہمارا ساتھی آ رہا ہے ہمارے پاس، ظاہر بات، اور ایک عالم آ رہا ہے، دونوں کا استقبال ایک طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی نے آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر لیے، لیکن ہم دیکھیں کہ یہاں سے ایک عالم آ رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہی رہے استعمال کریں، ظاہر بات یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال، انہیں عزت دینی چاہیے، ان کی توقیر کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے استقبال میں سلام کرتے وقت بھی ہم ان کا احترام کریں۔ ہم سلام کس انداز میں، جسے عام لوگوں سے کرتے ہیں، نہیں، ہمارا انداز اس کے اندر تھوڑا سا کیا ہو، ایک تواضع کا ہو، ان کے سامنے یہ ہو کہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں آگے بڑھ کر کے۔ اسی طریقے سے بات کرتے وقت بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں ساتھیوں، اگر ہم دینے لگیں گے تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بات کرنے میں ان کا احترام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ہمیں ان سے کوئی سوال کرنا ہے، تو اس بارے میں بھی احترام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ شیخ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لوں، برا نہ مانیں گے، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک ضرورت پیش آ گئی، اس لیے میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہاں السلام علیکم، اس کا حکم کیا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں تو یہ دیکھو پوچھا ہم نے بتایا نہیں، جس طریقے سے بہت سے لوگوں کا انداز ہوا کرتا ہے، یہ اہل علم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر ان سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ساتھیوں علماء کہتے ہیں کہ علماء کا ایک حق یہ ہے کہ اگر ان کی کسی بات پر رد ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی کسی بات کی تردید کر رہے ہیں، تو تردید میں بھی ہمیں احترام کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کی تقدیر اور ان کی عزت کو ہمیں داؤں پر نہیں لگانا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء کا کہ اوپر رد کی کیا صورت ہوتی ہے، اگر آپ لوگ جو اردو پڑھے لکھے ہیں، میں چاہوں گا کہ ناظم جمعیت اہل حدیث جو گزر چکے ہیں، علامہ محمد اسماعیل سلفی گجران والا کے رہنے والے تھے، ان کی بعض تحریرات کو پڑھیے کہ کس طریقے سے وہ رد کرنے میں بھی علماء کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجھے بڑی پسند آئی بات، کہتے ہیں کہ مجھے مولانا سے شکوہ نہیں ہے، البتہ متانت اور سنجیدگی سے شکوہ ہے کہ اس نے مولانا کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ اس انداز کو سمجھ سکتے ہیں کتنا بہترین اسلوب مولانا نے رد کا استعمال کیا ہے۔ تو علی کل حال علماء پر اگر رد کرنا ہے تو اس میں بھی ہمیں رد کرنے میں بھی ان کی احترام اور ان کی تقدیر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، اور بار بار ہم آپ سنتے آئے ہیں اور ہمارے سامنے یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، جو طریقہ ہم نے سکھلایا ہے، جس طریقے پر ہم نے اپنے صحابہ کی پرورش کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اس طریقے پر وہ انسان نہیں ہے۔ کون انسان؟ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، بچوں پر رحم نہیں کرتا، شاگردوں پر رحم نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں نہیں ہے، ولم یؤقر کبیرنا، اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا۔ بعض روایات میں ہے من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالم جو ہیں ان کے حق کو نہیں پہچانتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ایک تعظیم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کا ایک حق ہے کہ ہم ان کی توقیر اور تعظیم کریں۔ انہی احادیث کی بنیاد پر ایک مشہور تابعی ہیں طاؤوس ابن کیسان، بڑے مشہور تابعی اور بڑے افضل تابعین میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کی تعظیم کی جائے۔ من السنت ان یوقر 4، 4 قسم کے لوگوں کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ وہ کون ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا ایک عالم ہے، دوسرا کون ہے؟ بوڑھا مسلمان ہے، دوسرا کون؟ بوڑھا مسلمان ہے، تیسرا کون؟ حاکم ہے، تیسرا کون؟ ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پر وزیر اعظم ہے یا جو کچھ بھی ہے، غلط صحیح برا صحیح، لیکن ظاہر بات اس سے خطاب کرنے کا وہ اسلوب نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس پر رد کرنے کا، اس کی برائیاں بیان کرنے کا جو عام لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس جو خطاب لکھا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مقام پر ہیں، آپ ذرا دیکھیے۔ جو خطاب لکھا تھا، آپ نے لکھا تھا ہرقل عظیم الروم، یہ خطاب ہرقل عظیم روم کی طرف جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیے آپ نے کتنا بڑا تعظیم کا لفظ استعمال کیا، عظیم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت طاؤوس نے کہا کہ 4 لوگوں کی عزت کرنا اور تعظیم کرنا، توقیر کرنا، یہ سنت میں سے ہے۔ پہلا کون ہے؟ عالم ہے، دوسرا بوڑھا مسلمان ہے، تیسرا کون ہے؟ بادشاہ ہے، اور چوتھا والد ہے۔ کون؟ چوتھے والد ہیں۔ ان 4 قسم کے لوگ جو ہیں یا 4 لوگ جو ہیں، ان کی عزت کرنا اور تعظیم کرنا یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طاؤوس ابن کیسان نے یہ بات جو لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لی ہے، سنن ابو داؤد کے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ، ان من اجلال اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں یہ بات داخل ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنے میں یہ بات داخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیر میں یہ بات داخل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک مسلمان جو جوانی اس کے اوپر سے گزر گئی، اسلام کے اوپر مسلمان رہا، اب بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس کی کمر اب جھک جا رہی ہے، اس کے اندر اب وہ طاقت نہیں ہے جو عام لوگوں میں رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کی عزت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے بال والے، سفید بال والے مسلمان کی عزت کرنا۔ وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور ایسا صاحب قرآن نہ قرآن کے بارے میں غلو سے کام لیتا ہے اور نہ تقصیر سے کام لے رہا ہے، یہ صاحب قرآن حافظ بھی ہو سکتا ہے، یہ صاحب قرآن قاری بھی ہو سکتا ہے، یہ صاحب قرآن کا معلم بھی ہو سکتا ہے، یہ صاحب قرآن واعظ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صاحب قرآن عالم بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی صاحب قرآن ہے، قرآن کو ایک عظمت دیتا ہے، اس کے پڑھنے، اس کے پڑھانے، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں جو انسان بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کی تعظیم کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ وَإِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ
و اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اور بوڑھا مسلمان جو ہے، و اکرام ذی السلطان المقسط، اور ایک حاکم جو انصاف ور ہے اس کی بھی تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے تعظیم کے اندر داخل ہے۔ تو ساتھیوں، ایک عالم کی تعظیم یہ بڑی اہم ہے، بلکہ بات دوسری طرف نہ جائے، ایک عالم کی بے عزتی کرنا، حتیٰ کہ ایک عالم کا مذاق اڑانا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام رواج پایا جاتا ہے۔ آج بیٹھیں تو علماء کے بارے میں کتنے چٹکلے اور کتنے لطیفے آپ کے سامنے آئیں گے، ایسا لگتا ہے کھانے کا معاملہ ہو، لینے کا معاملہ ہو، کوئی ایسا لگتا ہے کہ صرف عالم ہی کھاتا اور باقی دوسرے لوگ نہیں کھاتے، جبکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے، عالم سے زیادہ کھانے والے ڈاکٹر، انجینئر اور سارے لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر کھانے کے بارے میں زیادہ لطیفے بنائے گئے کس کے لیے؟ علماء ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ جاہل، گنوار، اسلام دشمن لوگوں کا، جب یہودیوں کا، مسلمانوں، جب نصارہ کا ہندوستان کے اوپر قبضہ ہوا ہے، تو اس وقت ان لوگوں نے علماء سے دور کرنے کے لیے پبلک کے سامنے اس قسم کی باتیں رکھی کہ یہ علماء کیا ہے، ان کا کام صرف کھانا اور پینا رہا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بعض لوگوں کی کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک موقع ملا ہے۔ علی کل حال اہل علم کی ایسے نقطے، ایسے لطیفے بیان کرنا جس سے اہل علم کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، یہ ناجائز اور حرام ہی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر اس کی دلیل چاہتے ہیں قرآن مجید سے، تو سورہ توبہ جو خالص منافقین کو کی فضیحت میں ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ایسے بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ہمارا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کی عزت نہیں، بے عزتی نہیں کرنا ہے، بس راستے چل رہے تھے۔ چونکہ اگر ہم اس طریقے سے ہنسی مذاق کرتے رہیں گے تو راستہ ہمارا آسانی سے گزر جائے گا۔ انما کننا نخوض ونلعب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ ذرا ان بیوقوفوں سے کہیے کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات رہ گئی ہیں، لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم پہلے جو مومن تھے یہ استعمال کر کے تم کافر ہو گئے ہو۔ تو ان لوگوں نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مذاق نہیں اڑایا تھا، اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑایا تھا، بلکہ صحابہ اور علماء کا مذاق اڑایا تھا۔ اگر اس کی تفسیر کسی بھی کتاب کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں تو تھا یہ کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ غزوہ تبوک کے اندر بعض منافقین اور کمزور ایمان لوگ بھی شریک تھے، راستے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ایک صحابی، شاید زید یا عبداللہ ابن عمر ہیں، انہوں نے سنا کہ آپس میں منافقین باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے قاری لوگ جو ہیں، یہ ہمارے علماء لوگ جو ہیں، اتنا بڑا پیٹو، یہ الفاظ حدیث کے ہیں، اتنے پیٹو اور اتنا جھوٹا اور اتنا بزدل، تین باتیں کہی تھی انہوں نے، اتنا بڑا پیٹو، اتنے بڑے جھوٹے اور اتنے بزدل ہم نے کسی اور کو نہیں پایا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، آپ ان سے کہیے کہ لا تعتذروا، اب بہانے بازی نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان قراء اور ان علماء کا مذاق اڑا کر کے تم کافر ہو گئے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، علماء کی توقیر نہ کرنا، ان کو بے عزت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں انہیں جو بے عزت کیا جا رہا ہے، اس سے آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کی اہمیت لوگوں کے ذہن سے گر جایا کرتی ہے۔ وہ کس کی بات بتاتے ہیں؟ اللہ کی، قرآن کی، رسول کی، تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی بات
بات کی اہمیت لوگوں کی نظر سے گر جائے گی۔ اسی لیے دیکھیے آج جب یہ صورت ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے تو علماء کے پاس کوئی آدمی اب مسئلہ پوچھنے کے لیے کب آتا ہے؟ جب نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، طلاق کا مسئلہ ہوا کرتا ہے، اور یا پھر نماز جنازہ یا اس کا مسئلہ ہوا کرتا ہے، ورنہ خرید فروخت، شادی بیاہ، ان معاملے میں کوئی کسی عالم سے پوچھنے نہیں آتا۔ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے ان کو کیا، ان کے نزدیک تو سبھی کچھ حرام ہے، ان کے نزدیک سبھی کچھ ناجائز ہے۔ یہ بات کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے کس قسم کے چٹکلے اور لطیفے چھوڑ کر کے علماء کے مقام کو لوگوں کے ذہن سے دور کر دیا گیا ہے۔ علی کل حال یہ بات بہت لمبی ہے، ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ علماء کا جو تیسرا حق ہمارے اوپر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانی جائے۔ ایک بہت بڑا ان کا حق یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، دین سے متعلقہ جو باتیں، جو مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے لیے ہم عالم کی طرف رجوع کریں، عالم کی طرف رجوع کریں، اور جو باتیں وہ دلیل سے بتلا دیں، جو باتیں دلیل سے بتلا دیں، ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب ہوگی۔ اگر ہم نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کے خلاف عمل کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں کو خطاب نہیں ہے، منافقوں کو خطاب نہیں ہے، ہندوؤں اور یہودیوں کو خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو ولی امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ ولی امر کون ہیں؟ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک دنیا کے لحاظ سے ہمارے ولی امر ہے جو ہمارا حاکم ہے، اور ایک دین کے لحاظ سے جو ہمارے ولی امر ہے وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ اسی لیے دنیا کے سب سے بڑے مفسر، دنیا کے سب سے بڑے مفسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی، آپ کی زیر نگرانی جن کی پرورش ہوئی تھی، اور آپ نے قرآن کا خصوصی علم انہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ کس کے لیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے۔ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگو، اس سے مراد اہل الفقہ والدین ہیں۔ اہل الفقہ یعنی سمجھ رکھنے والے اور دین رکھنے والے ہیں۔ وَأَهْلُ طَاعَةِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَالِي دِينِهِمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے ہیں جو لوگوں کو دین کی بات سکھاتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وجب اللہ طاعتہم، اللہ نے ان کی اطاعت کو مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ ایک اور آیت جو سورہ انبیاء میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے، علماء سے پوچھو۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے اور بغیر اہل علم سے پوچھے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار ہوگا، بری نہیں ہوگا، اللہ کی کوشش کر کے اہل علم سے پوچھے۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم میں کہیں پر اپنا ایک لشکر بھیجا۔ لشکر میں جو کچھ لوگ گئے تھے ان میں ایک جوان کو غسل کی رات میں حاجت ہو گئی، اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، کسی دشمن نے حملہ کیا تھا، چوٹ لگی تھی، اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب اس کو رات کے اندر کس کی حاجت ہو گئی؟ غسل کرنے کی۔ جو لوگ اس کے ساتھی موجود تھے ان سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر تو غسل کرنا ضروری ہے، تمہارے اوپر غسل کرنا ضروری ہے اگرچہ تمہیں چوٹ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس اللہ کے بندے نے غسل کیا جس کی وجہ سے زخم کے اوپر اور سردی لگی، اسی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی
تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ. ذرا غور کریں، جو لوگ علماء کی طرف رجوع کیے بغیر کسی مسئلے کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، چاہے وہ دینی مسئلہ ہے یا دنیاوی مسئلہ ہے، ان کے پاس امکانیہ ہے، وقت رہتا ہے، فرصت رہتی ہے، بلکہ آئے تو ہر آدمی کے پاس موبائل موجود ہے اور علماء کے نمبرات موجود ہیں، کسی کو غلط بات پر عمل کرنے کے لیے کوئی حجت نہیں رہ گئی ہے. تو علی کل حال اگر اس کے پاس امکانیہ ہے، علماء سے پوچھے بغیر کسی بات کے اوپر عمل کر لیتا ہے اور وہ بات غلط ہے، تو قیامت کے نزدیک، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اور وہ سخت گنہگار ہوگا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، اس کو قتل کر دیا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے. حلا سالو، اگر ان کے پاس علم نہیں تھا تو لوگوں سے پوچھا کیوں نہیں ہے، اہل علم سے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ساتھیوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت قرار دی. ذرا غور کریں گے آپ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کس کی اطاعت کی. اس لیے کہ میں اپنی ذات طرف کسی کو نہیں بلا رہا ہوں، کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ میں اپنے آپ نبی ہو گیا ہوں، میں اپنے آپ رسول ہو گیا ہوں. کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے. تو گویا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرے اس نے گویا میری اطاعت کی ہے. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی. اور جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ میری نافرمانی کرتا ہے. ذرا سوچئے ساتھیو، دنیا کے معاملات میں، لشکر کے بارے میں، دنیاوی انتظامات میں اگر کوئی اللہ کے رسول کی کے امیر کی نافرمانی کرتا ہے، کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے. تو اگر دین کے بارے میں کوئی عالم کی نافرمانی کرے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہو. ذرا سے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی. خاص طور پر ساتھیوں فتنوں کے ظہور کے وقت میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے کچھ باتیں ایسی رکھی تھیں. اسی طریقے سے علماء کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ علماء اگر ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری پہنچ تک موجود ہیں، تو ان سے علم حاصل کیا جائے، ان کی مجلسوں میں حاضر ہو جائے، ان کے دروس سے مستفید ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے آپ کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. اور علم کس سے حاصل کیا جائے گا؟ موبائل سے نہیں، کتابوں سے نہیں، شیخ گوگل سے نہیں. آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، کہاں سے معلوم ہوا مسئلہ بھائی؟ گوگل کے اندر ہم نے دیکھا تھا. اور شیخ گوگل اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ کبھی خاموش نہیں رہیں گے، وہ جواب دیں گے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. کوئی بھی مسئلہ ڈال دیجئے آپ کو جواب ملنے والا ہے اس میں. تو شیخ گوگل سے نہیں، کس سے؟ علماء سے حاصل کیجئے. علماء سے علم حاصل کرنا واجب ہے. بلکہ علماء کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے نزدیک جب تک لوگ علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے یہ امت بخیر رہے گی. لیکن جب کتیبات سے، صرف کیسٹوں سے اور انٹرنیٹ سے اور گوگل سے علم حاصل کرنا لوگوں نے شروع کر دیا، وہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے. امت کی خیریت کی علامت کس میں ہے ساتھیوں؟ اس میں ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے. بسا اوقات آپ کہتے ہیں میں نیٹ کے اوپر علماء ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لیکن جانتے ہیں بسا اوقات ایک لفظ کا فرق پڑتا ہے سوال میں. اگر کتنا ایک لفظ کا فرق پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے معنی بدل جایا کرتا ہے. ایک لفظ کا. مثال کے طور پر آپ یہ کہیے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور کہیے کہ میں ہی اس کا جواب دیتا ہوں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. حالانکہ فرق کسی ایک لفظ ہی کا ہے، بس
ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کہیں، ڈاکٹر کہے کہ ہاں بھائی یہ دوا اس مرض میں مفید ہے، اور کہے کہ یہی دوا اس مرض میں مفید ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ فرق ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہیں، صرف کیسٹیں ہی نہیں، علماء کی کے سامنے زانوے تلمذ طے کیا جائے۔ اسی لیے تو مسند دارمی کے نحت سلمان فارسی کا قول ہے، لا یزال الناس بخیر ما بقی الاول اول حتی یتعلم الاخر او یعلم الاخرہ فاذا ہلک الاول قبل ان یعلم او یتعلم الاخرہ ہلک الناس۔ لوگ برابر سیدھے راستے پر رہیں گے، کب؟ جب تک کہ لوگ اپنے پہلوں سے، اپنے بڑوں سے سیکھتے رہیں گے، اور جب اپنے بڑوں سے سیکھنا چھوڑ دیں گے تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ علی کل حال اہل علم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان کی تائید اور مدد کی جائے۔ کیا ہے؟ تائید اور مدد کی جائے، اس لیے کہ کوئی آدمی اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا، اکیلے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت کے لیے بھی کیا ہے؟ دو چار آدمی ہونا چاہیے نہیں؟ تو کوئی کام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر وغیرہ شروع میں جتنے لوگ زیادہ مسلمان ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول انہیں بھیجا کرتے تھے، اور لوگ مسلمان کتنے ہوا؟ وہ عشرہ مبشرین میں سے زیادہ تر لوگ کس کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منا کے اندر تمام خیموں میں گزرتے اور کہتے کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میرا ساتھ دے، تاکہ اللہ کا پیغام میں لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ذرا سوچیں کتنا اونچا مقام ہے، وہ اللہ کی بات دوسروں تک آگے تک پہنچانے میں، دوسروں کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عالم اس کا محتاج نہیں ہوگا؟ جی، تو ہمیں عالم کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ مدد ساتھیوں مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے منصب کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ نجاشی نے اپنا منصب استعمال کیا کہ نہیں استعمال کیا؟ مال سے نہیں، کس سے؟ اپنے منصب سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے علماء کی جو ہے مدد کرنی چاہیے، جو ہے یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ علماء کے لغزشوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ انبیاء کے علاوہ کون غلطیوں سے پاک ہے ساتھیوں؟ کوئی ہے پاک؟ ہے نا؟ لیکن ایک بات اور بھی ہے، عام لوگوں کا یہ کہنا ہے، عام لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ شرعی اصول نہیں ہے۔ کہنا کیا ہے؟ سفید کپڑے پر دھبا جی جلدی پڑا دیا جاتا ہے۔ تو علماء کی غلطی لوگوں کو بڑی لگتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ انہیں معذور سمجھیے، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر دن بھر میں انہوں نے 100 کام کیے، 100 میں اگر 1-2 میں ان سے غلطی بھی ہو گئی تو کتنی بڑی غلطی ہے یہ؟ ذرا سوچیں۔ دوسرے لوگ 100 میں 50 غلطیاں کرتے ہیں، آپ صبح سے شام تک دکان پر جھوٹ بولتے ہیں، اور کسی عالم سے ایک جھوٹ سن لیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے آپ۔ اپنے کو تو بھی دیکھو۔ تو علی کل حال کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں علماء کی غلطیوں کو ابھارنا، لوگوں میں بیان کرنا، عام کرنا، اس سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ علم اور وہ دعوت جو پیش کر رہے ہیں اس کی اہمیت لوگوں سے گھٹ جائے گی۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا امام احمد کی مسند کے اندر، اور سنن ابو داود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے، امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم، جو لوگ ایک خاص مقام والے ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی غلطیوں کو اگر حد تک نہیں پہنچتی ہے جس پر سر کاٹنا ہے، کوڑے لگانا ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے،
شراب پینا ہے، ایسی مقام تک نہیں پہنچتے ہیں، اور ان کی جو غلطیاں رہتی اس کے اوپر تم پردہ ڈالو. کیا ڈالو؟ معاف کرو، معاف کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اس غلطی کو ابھارنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی ان کے پاس جو علم ہے، جو دعوت ہے، جو پیغام دے رہے ہیں اس کی اہمیت لوگوں سے، تو گویا یہ اثر جا کر کے شریعت کے اوپر پڑے گا، دین پر پڑے گا، ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گی یہ بات. اسی طریقے سے ساتھیوں ان کے لیے دعا اور استغفار بھی کرنا چاہیے، ہے نا. ان کے لیے دعا استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا استغفار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم ہے. تو جو ہمیں دین کی بات سکھا رہا ہے، اللہ کا راستہ بتا رہا ہے، اس کے طرف اس کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگا. بلکہ اس سلسلے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تو مجھے بڑی پسند آئی وہ حدیث. پتہ نہیں پچھلے مجلس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ نہیں ذکر کیا تھا. وہ حدیث سنن ابو داؤد سنن نسائی کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر تم سے پناہ طلب کرے اس کو تم پناہ دے دو، اور جو اللہ کا نام لے کر کے مانگے اسے تم دے دو. جو اصل مجھے کہنا کیا ہے، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اس کو اس کے بھلائی کا بدلہ دو. تمہیں ہدیہ دے رہا ہے تم بھی اس کو ہدیہ دو. تمہاری مدد کر رہا ہے تم بھی اس کی مدد کرو. تمہیں تحفہ لے آ رہا ہے تم بھی اس کو کوئی تحفہ دے دو. اور اگر تم اس کی بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے، جیسے ہوتا ہے بھائی ایک صاحب ہیں سعودیہ میں کماتے ہیں، لاکھوں کے ہیں، جاتے ہوئے چلے گئے تو ایک موبائل اپنے دوست کو لے جا کر کے وہاں دیا، وہ بیچارہ کہاں سے پائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یا یہیں پر رہتے ہیں ایک بہت بڑے تاجر ہیں، ایک ٹیلر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ثوب سل کر کے دے دیا، ہم کہاں پائیں گے اس کو؟ ہے کہ نہیں؟ تو تمہارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کر رہا ہے اور اس کی بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے تو کیا کرنا ہے تم کو؟ بس خاموش ہو جاؤ؟ نہیں، اس کے لیے دعائیں کرو، اور اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو. ذرا دیکھیے صرف نہیں کہا جزاک اللہ خیر، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو ادنا درجے کا واجب آپ کے اوپر ہے. اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو، یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ ہم نے اس کے بدلہ چکا دیا ہے. تو جب دنیا کے لحاظ سے کوئی آدمی آپ کے ساتھ خیر کر رہا ہے، اس کے لیے شرعی طور پر آپ سے مطالبہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. تو جو آپ کو اللہ کا راستہ بتا رہا ہے، آپ کی آخرت سنوار رہا ہے، آپ کو جنت طرف لے جا رہا ہے، وہ آپ کی کتنی دعاؤں کا حقدار ہوگا؟ ذرا سوچیں، کتنی دعاؤں کا مستحق ہوگا آپ کی. تو علماء کے لیے دعا کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں وقت ہو گیا، انتقال ہو جائے علماء کا، وفات کے بعد ان کے جنازے میں شریک ہونا بھی یہ ان کا ایک حق ہے. ایک عام مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا حق ہے، جو جائے کہ عالم کا مسئلہ ہو. اسی لیے دیکھیں گے پوری تاریخ آپ پڑھ لیجئے، علماء کے جنازے میں سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. ماضی قریب کی بھی اگر مثال میں دینا چاہوں آپ کو، اور ماضی بعید کی، اسی لیے تو احمد حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا لوگوں کی جو ان کی مخالفت کیا کرتے تھے کہ اس کا فیصلہ جنازے کے دن ہوگا، کہ دیکھیں تمہارے جنازے میں کتنے لوگ رہے، ہمارے جنازے میں کتنے لوگ رہتے. تو علماء کے جنازے میں شریک ہونا. اور آخری بات ساتھیوں، حالانکہ یہ بات بڑی تفصیل طلب تھی کسی اور موقع سے، علماء کے درمیان میں جو اختلافات ہو جائیں آپس میں، اسے ہمیں دبانا چاہیے، اسے ہمیں ابھارنا، اسے ہمیں لے کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ہر ایک کے لیے ہمیں عذر تلاش کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی ان کی یہ اپنی سمجھ ہے، ان کی یہ اپنی، ٹھیک ہے ہم ان کی رائے پر ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں نہیں. تو ان کے درمیان میں آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں، اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نے اپنے صحابہ، جو سب سے بڑے صحابہ تھے، کیوں ساتھیوں یہ بات کیوں کہی جا رہی؟ اگر یہ نہیں کیا جائے گا دین کا معاملہ کیا ہے، بالکل ڈھہ کر کے رہ جائے گا. آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جہاں میرے صحابہ کا آپس میں اختلاف اور لڑائیوں کا ذکر آ جائے وہاں پر خاموش جاؤ، چپ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اس میں پڑ گئے تو جو صحابی اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، اگر تمہاری نظر میں وہ غلطی پر تھا تو اس کی حدیث کے اوپر، وہ اللہ کے حدیث کے اوپر حرف آئے گا.
تو اسی لیے علماء کے آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں بسا اوقات بڑے اختلاف اور خطرناک اختلاف ہو جاتے ہیں، ہمیں اس میں پڑنا نہیں چاہیے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور علماء کے حقوق کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے محبت کرنے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی علم اور حصول علم کے اندر صرف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دیکھیے جلدی میں کچھ سوال ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جب موبائل سے قرآن مجید حذف کر دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب موبائل میں قرآن ہو تو باتھ روم میں لے جانا، دیکھیے موبائل میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہوگا جو مصحف میں پڑھنے کا ہوتا ہے، وہ اجر نہیں ملے گا جو مصحف میں پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اس مصحف کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، لیکن موبائل میں اگر ہے تو آپ کوئی، اس لیے کہ وہ مصحف نہیں ہے۔ موبائل سے قرآن مجید کو اگر ضرورت پڑے تو حذف کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو غلط خبر ہمارے یہاں بھیجی جا رہی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مصاحف کو جس مصحف کو انہوں نے پوری امت کے اندر عام کرنا چاہے، اس کے خلاف جو مصاحف تھے ان کو لے کر کے جلا دیا ہے، ان کو لے کر کے جلا دیا تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کو باتھ روم میں لے کے جایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ایک یعنی کوئی اس کی صورت رہتی ہے جس کی وجہ سے حذف کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ کہیں لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، جب بٹن دبائیں گے تبھی وہ حاضر ہوگا، لہذا اس کا حکم مصحف کا نہیں ہے۔ کیا ہے عرض یہ ہے کہ کشتی دیکھنا کیسا ہے؟ بھائی چلیے آپ لوگ، کوئی ہے کشتی لڑنے والا، ہم بھی دیکھیں گے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کشتی ایسی کشتی نہیں ہونی چاہیے جسے فری اسٹائل کشتی کرتے ہیں، شرعاً ناجائز ہے کہ نہیں ہے؟ اولاً تو اس میں کیا ہے، لوگوں کی شرمگاہیں وغیرہ بھی کھلی رہتی ہیں، اب تو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے عورتوں کی بھی کشتی آ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہیں۔ البتہ عام کشتی جو ہے یہاں پہ جیسے ہمارے یہاں کشتی ہوا کرتے، پہلوان لڑتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، لڑکے دیکھا جا سکتا ہے، اس میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں شرمگاہ وغیرہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر بھائی کا سوال ہے یہ جو کیا ہے فری اسٹائل کشتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو جی، ریسلنگ، کیا جی ہاں، تو یہ کشتی جو ہے دیکھنا نعوذ باللہ من ذالک، یہ کم سے کم اگر مکروہ تو ضرور ہے، اگر ناجائز اور حرام نہیں ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے اولاً تو وہ طریقہ لڑائی کا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر مارنے سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کھیل جس سے انسان کو نقصان پہنچے مارا جائے، اسے آپ نے منع فرمایا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔